آیت نمبر 286 کا شان نزول ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ کے متعلق بتلایا کہ اس آیت کو اس کے بعد کی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها نے منسوخ کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر احسان ہے کہ وہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ محمد بن کعب القرظی نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے بارے میں کہا، اس سے مراد ہے کہ وہ اس عمل کے مکلف نہیں ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ سورہ تغابن آیت نمبر 16۔ فرمان الہی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو خوف دامنگیر ہوا، اس آیت کریمہ نے اسے منسوخ کر کے ختم کر دیا ہے، یعنی اگرچہ وہ حساب کر سکتا ہے اور سوال کر سکتا ہے لیکن وہ عذاب اسی پر دے گا جسے دور کرنا انسان کے لیے ممکن ہو، اور دل میں آنے والے جن وسوسوں اور خیالات کو دور کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کا مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ برے وسوسے اور خیال کو ناپسند کرنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس یقین کے انسان پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے اثر سے انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا رب رحیم ہے، اس نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ عادلانہ ہیں، جو آزمائشیں ڈالی ہیں وہ بھی میری طاقت کے مطابق ہیں، اور قیامت کے دن بھی ٹھیک انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس پر یقین کی وجہ سے مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض پر تنگی محسوس نہیں کرتا، وہ ذمہ داریوں کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ اس یقین کی وجہ سے ایمان والے کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ مومن یقین رکھتا ہے کہ اگر میرے اندر یہ فرائض ادا کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ فرائض عائد ہی نہ کرتا۔ جب بھی یہ یقین رکھنے والا انسان تھکتا ہے یا کمزوری محسوس کرتا ہے یا فرائض بھاری ہونے لگتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ذاتی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ بوجھ نہیں ہے۔ ایمان والا اس یقین کی وجہ سے اپنے عزم، اپنے ارادے کو نئے سرے سے تازہ کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرتا ہے اور اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ یقین مومن کی ہمت بڑھاتا ہے اور اس کے ارادے میں قوت پیدا کرتا ہے۔ سوال ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا، سزا صرف اس جرم کی ملے گی جو کسی نے خود کیا ہوگا، کسی شخص کو وہاں کسی مدد اور سفارش کی امید نہ ہوگی۔ لہا ما کسبت میں کسب سے مراد خیر ہے، وعلیہا ما اکتسبت اس میں اکتساب سے مراد شر ہے، یعنی جو اس نے برائی کمائی اسی پر ہے، جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، سورہ الانعام آیت نمبر 64۔ ترجمہ ہے اور کوئی جان نہیں کماتی مگر اسی پر ہے وبال۔ ہر شخص اپنا نامہ اعمال اپنے رب کے سامنے خود لے کر جائے گا، بحیثیت ایک فرد کے اپنے رب کے سامنے ہوگا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس تصور کے انسان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے پر یقین جب مومن کے دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذمہ دار بن جاتا ہے، کسی دوسرے انسان کی وجہ سے ان حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں کرتا، نہ ہی ان کو چھوڑتا ہے۔ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے پر یقین کی وجہ سے ایک مومن یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی گمراہ کر دے، دھوکہ دے دے، مجبور کر دے اور میں اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر دوں تو قیامت کے دن ان سارے انسانوں میں سے کوئی میرے کام نہیں آئے گا، نہ مدافعت کر سکیں گے، نہ سفارش کر سکیں گے اور نہ میرا بوجھ اتار سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے یقین کی وجہ سے مومن معاشرے میں اپنی اجتماعی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بارے میں پوری طرح سے فکر مند ہوتا ہے اور اپنے مال اور اپنی دولت سے اجتماعی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہونے پر یقین کی وجہ سے مومن دوسروں کو تواصع بالحق کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہونے پر یقین کی وجہ سے مومن اجتماعی معاملات کے حوالے سے بھی اپنی کارکردگیوں اور کوتاہیوں کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اعمال نامہ میں درج ہوں گی، ان کا حساب کتاب ہوگا، ان پر جزا و سزا ملے گی۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں کہہ رہے تھے، آمین رب العالمین۔ ان نسینا سے یہ مراد ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں بھول جائے جو ہم پر فرض کی گئی ہو۔ اخطانا یعنی عذرائے جہالت، ہم کسی کام کو شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق سر انجام نہ دے سکے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، یعنی یہ مسلم کی روایت ہے 125۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسی طرح کر دیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے 126۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے خطا اور نسیان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک انہوں نے ایسے کاموں کو برا سمجھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کے بارے میں درگزر فرما دیا ہے جو ان کے نفسوں میں آ جائیں جب تک کہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ کہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 75 نمبر پہ۔ سوال ہے کہ نسیان اور خطا میں کیا فرق ہے؟ بھول اور غلطی میں فرق یہ ہے کہ نسیان کا مطلب ہوتا ہے کہ معمور کام کا دل سے فراموش ہو جانا اور بھول جانے کی وجہ سے اس عمل کا چھوٹ جانا، اور خطا یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک جائز کام کا ارادہ کرے لیکن اس سے کام اس انداز سے واقع ہو جائے جو جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحمت اور احسان فرماتے ہوئے اس سے واقع ہونے والے یہ دونوں طرح کے کام معاف فرما دیے۔ اس اصول کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص چھینے ہوئے یا ناپاک کپڑے پہن کر نماز پڑھے، بدن پر سے نجاست دور کرنا بھول گیا ہو، یا نماز کے دوران بھول کر کسی سے بات کر لے، یا روزے کے دوران بھول کر کچھ کھا لے، یا احرام کے دوران بھول کر کوئی ممنوع کام کر لے، بشرطے کہ اس میں کسی جاندار کی ہلاکت شامل نہ ہو تو اس کی یہ غلطیاں معاف ہیں۔ اسی طرح اگر ایک کام نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو پھر بھول کر وہ کام کر لے، اسی طرح اگر غلطی سے کسی کی جان یا مال کا نقصان کر بیٹھے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔
نقصان پورا کرنے کے لیے ادائیگی کرنے کا تعلق نقصان کرنے سے ہے، ارادہ یا بھول وغیرہ سے نہیں ہے۔ اس طرح جن موقعوں پر بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اگر وہاں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کام درست سمجھا جائے گا۔ سوال ہے کہ غلطی پر مومن کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ انسان سے بھول چوک، غلطیاں اور خطائیں ہو سکتی ہیں۔ جان بوجھ کر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرے تو معافی کی گنجائش ہے۔ غلطی پر مومن کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے رب سے فوراً معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرنا معافی کی شرائط میں سے ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے رب، ہم پر پہلوں کی طرح بوجھ نہ ڈال، یعنی ہمیں سخت مشقت والے اعمال کا حکم نہ فرما اگر وہ ہماری طاقت کے اندر ہوں، جس طرح اس قسم کے عمل گزشتہ امتوں پر مقرر فرمائے گئے تھے۔ چونکہ تو نے ہمارے محبوب پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور ان کا دین بھی نہایت آسان ہے، لہٰذا ان کے دین میں دشوار عمل مقرر نہ فرما۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اسرن عہد اور وعدہ کے معنی میں ہے۔ ابن زید نے کہا، اسرن ایسا گناہ ہے جس کا نہ کفارہ ہے نہ توبہ۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ مقاتل بن حیان نے کہا، جیسے یہود و نصارہ پر بوجھ ڈالا تو وہ ہلاک ہو گئے، جیسے بنی اسرائیل پر واجب تھا کہ جب ان کے کپڑے پر نجاست لگ جائے تو وہ اسے قطع کر دیں۔ اس سے مشکل احکام مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرما لی اور اس امت پر طہارت اور عبادت کے مسائل میں ایسی نرمی فرما دی جو کسی اور امت پر نہیں فرمائی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ یہ مسلم کی روایت 125 ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسی طرح کر دیا۔ مسلم کی روایت ہے 126۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دین حنیف کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا جو نہایت آسان ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ 266۔ اے ہمارے رب، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کا بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یہ دعا انسان کی زبان پر تب آتی ہے جب وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ امت مسلمہ پر تمام لوگوں کی رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جب وہ پچھلی قوموں کے حالات جان لیتا ہے کہ انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں ان پر کیا کیا بوجھ ڈالے گئے، تب وہ یہ دعا کرتا ہے، اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان پر، یعنی ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں ایسی سزاؤں، تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا نہ کرنا جن کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طاقت سے مراد وسعت ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں آسان احکامات دینا اور ہمیں ایسے احکامات نہ دینا جن کو بجا لانے میں ہمارے بس میں نہ ہو۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسی طرح کیا۔ سوال ہے کہ جب انسان پر سب سے بڑا بوجھ کیا ہے جو ڈالا جا سکتا ہے؟ انسان پر سب سے بڑا بوجھ انسان کی غلامی کا ہے۔ اس بوجھ کی یہ صورتیں ہیں: انسان کے لیے انسان ضابطۂ حیات بناتا ہے، انسانوں کی ایک نسل دوسری نسل کے ماتحت ہو جاتی ہے، انسانوں کا ایک طبقہ دوسرے طبقے کا غلام ہو جاتا ہے۔ اور اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر سے انسان کی غلامی کو کیسے ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر سے انسان کی غلامی کو انبیاء کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ وہ اہل ایمان اور پوری انسانیت سے وہ بوجھ اتار دیں جو انسانیت پر ڈالے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ساری غلامیوں سے چھڑا کر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے آزادی کا راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے، انسان کو مذہبی پروختوں، کاہنوں، پیشواؤں کے غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے، انسان کو اوہام اور خرافات سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے، انسان کو رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے، انسان کو خواہشات اور مرغوبات کی غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے، ایسی غلامیاں جنہوں نے انسان کی کمر توڑ کر رکھ دی، جس کی وجہ سے انسان کا سر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دوسرے جباروں کے سامنے جھکتا تھا، ان ساری غلامیوں سے آزاد کروانے کی کوشش کی ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ مومن کو یہ خوف لاحق نظر آتا ہے کہ کہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوبارہ اس غلامی میں نہ چلے جائیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ نکل گیا ہے۔ اس دعا سے مکمل سپردگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر مالک کو مہربان سمجھتا ہے۔ اس دعا سے مومن کے پختہ ارادے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اطاعت کرے گا، لیکن احکامات ماننے میں غلطی نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَاعْفُ عَنَّا، اور ہم سے درگزر فرما، اس سے مراد ہے کہ ہمارے گناہ مٹا دے۔ راغب نے کہا العفو سے مراد ہے عقوبت کو ترک کر کے گناہ کا ازالہ کرنا۔ وَاغْفِرْ لَنَا، اور تو ہمیں بخش دے، اس سے مراد ہے ہمارے عیوب ڈھانپ دے اور مواخذہ کر کے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ وَارْحَمْنَا، اور ہم پر رحم فرما، اس سے مراد ہے ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں اور ہم پر فضل فرمائیں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ گناہ گار کو 3 باتوں کی ضرورت ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی معافی تاکہ عذاب سے نجات پائے، دوسرے پردہ پوشی تاکہ رسوائی سے بچے، تیسرے عصمت کی تاکہ دوسری بار گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس پر بھی جناب باری نے قبولیت کا اعلان کیا۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا میں نے اسی طرح کیا۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، اس سے مراد ہے آپ ہمارے امور میں ہمارے مددگار ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ہمارے ولی ہیں۔ ایمان والے مولا کا مضبوط سہارا تھام کر جاہلیت کی ہر علامت، ہر بت، ہر محبت اور ہر رغبت کو توڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کے سائے میں جاتے ہیں۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہماری زندگی، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری موت سب آپ کے لیے ہے۔ یہ مومن کا اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ایک مومن کی دعا ہے کہ اے اللہ، تیرے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس کا بول بھلا کرنا چاہتے ہیں، اہل کفر کے ساتھ مقابلہ ہے، آپ ہی کے لیے جینا ہے اور آپ ہی کے لیے مرنا ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ یعنی تو ہمارا رب، ہمارا بادشاہ اور ہمارا معبود ہے۔ جب سے تو نے ہمیں پیدا فرمایا، تیری مدد اور توفیق ہمیں حاصل رہی، تیری نعمتیں ہر وقت مسلسل ہمیں مل رہی ہیں، پھر تو نے ہم پر ایک عظیم احسان کیا کہ اسلام کی نعمت عطا فرما دی، باقی سب نعمتیں اس کے تابع ہیں۔ اس لیے اے ہمارے مالک اور اے ہمارے مولا، ہم تجھ سے اس نعمت کی تکمیل کا سوال کرتے ہیں کہ ان کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما جنہوں نے تیرے ساتھ کفر کیا، تیرے نبیوں کا انکار کیا، تیرا دین ماننے والوں سے مقابلہ کیا، تیرے احکامات کو پس پشت ڈالا، لہٰذا دلیل اور برہان اور شمشین و ثنا کے ساتھ ہماری مدد فرما، ہمیں زمین میں شوکت عطا فرما، ان کو ذلیل کر دے، ہمیں ایسا ایمان اور ایسے اعمال نصیب فرما جن کی برکت سے فتح حاصل ہوتی ہے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔
اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا میں نے اسی طرح کیا۔ اہل ایمان کی یہ دعا ان کے اور رب کے تعلق کی تصویر کشی کرتی ہے۔ ایمان والے اپنی کمزوری کی گہری سمجھ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسروں سے کٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہیں اور اسی سے نصرت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔